ارطغرل غازی اپنے فرزند عثمان کو ہر لحاظ سے پختہ اور کامل بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی جسمانی تربیت کے لیے ترغوت، عبد الرحمن غازی، آقچہ اور کونور جیسے عظیم جنگجوؤں کو ذمہ داریاں سونپی اور روحانی تربیت کے لیے شیخ ادیبالی کی خدمات حاصل کی۔ ارطغرل غازی نے وفات سے قبل عثمان کو ایک وصیت کی جسے عثمانی مورخ ابن کمال نے سلاطین نامہ میں درج کیا ہے۔ بظاہر یہ وصیت عثمان کے لیے تھی، لیکن یہ وصیت ان کی نسل سے ہونے والے تمام سلاطین پر لاگو ہوتی تھی اور تمام عثمانی سلاطین نے اسے مشعل راہ بنایا۔ ارطغرل کی یہ وصیت عقل و دانائی کے تمام اعلیٰ پیمانوں پر پورا اترتی ہے۔ ارطغرل کے الفاظ یہ ہیں: دیکھ بیٹے، جو اپنے ماضی سے ناواقف ہو وہ اپنے مستقبل سے بھی بے خبر رہتا ہے۔ عثمان، اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرو تاکہ تم مطمئن ہو کر آگے کی طرف قدم رکھ سکو۔ ہمیشہ یاد رکھو تم کہاں سے آئے تھے اور تمہیں کہاں جانا ہے۔ بیٹا، میری دل آزاری کر لینا، لیکن اپنے استاد ادیبالی کو ناراض نہ کرنا۔ وہ ہمارے خاندان کے چراغ ہیں، ان کا ترازو کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میرے مخالف ہو جانا لیکن ان کے خلاف نہ ہونا۔ میری نافرمانی کرو گے تو میں آزردہ اور رنجیدہ ہوں گا، لیکن اگر ان کی دل آزاری ہوئی تو میری آنکھیں تم سے رخ موڑ لیں گی۔ میرے یہ الفاظ ادیبالی کے لیے نہیں، تمہاری بہتری کے لیے ہیں۔ میری ان باتوں کو وصیت سمجھو۔ بیٹا، ہمیں رکنے اور آرام کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمیں وقت کم مدت دی گئی ہے۔ تمام کاموں سے پہلے دین کے کاموں پر توجہ کرنا، کیونکہ فرائض کا اہتمام دین و سلطنت کے استحکام کا باعث بنتا ہے۔ دین کے کاموں کو لاپرواہ، بدعقیدہ اور راہ راست سے بھٹک جانے والے، گناہ کبیرہ کے مرتکب، حلال و حرام کی تفریق نہ کرنے والے اور ناتجربہ کار افراد کو نہ سونپ دینا۔ ایسے لوگوں کے انتخاب سے گریز کرنا، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے والا مخلوق سے بھی کبھی وفاداری نہیں کر سکتا۔ ظلم اور بدعت کے قریب نہ جانا اور ایسا کرنے والوں کو حکومت سے دور رکھنا۔ زیادہ عرصہ تک مہمات نہ ہوں تو سپاہیوں کی شجاعت اور قائدین کی فہم و ذکا اور معلومات میں کمی اور نقصان ہوگا۔ حربی امور کے ماہرین ختم ہوتے جائیں گے۔ بیت المال کی حفاظت کرنا، قناعت پسندی اختیار کرنا، مال و زر کو غیر ضروری اشیاء کے لیے خرچ نہ کرنا، اسراف سے خود کو دور رکھو۔ اپنی عسکری قوت اور مال و دولت پر غرور نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی راہ میں عوام الناس کی ضروریات کی فراہمی اور روئے زمین پر عدل پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ رعایا میں کسی کے مال پر تجاوز نہ کرنا، نیکی اور سخاوت کا ہاتھ بڑھانا، سپاہ اور دفاعی افواج پر توجہ دینا۔ علماء، صوفیاء، صنعت کاران اور اہل قلم حضرات سلطنت کی قوت ہیں۔ کسی کے صاحب کمال ہونے کا سنو تو اس کی قربت اختیار کرو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر توجہ دینا اور اپنے سے بعد آنے والوں کو بھی یہی نصیحت کرنا۔ عدل و انصاف قائم کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا اور ہر مشکل میں اللہ پر کامل یقین رکھنا۔ لوگوں کو دشمن اور ظالم کے شر سے محفوظ رکھنا، کسی شخص کو ناحق سزا نہ دینا، لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازتے رہنا اور سب کی رضا اور محبت حاصل کرنا۔ اپنے بیٹے عثمان کو کی گئی وصیت کے ان الفاظ پر ارطغرل غازی نے اپنی زندگی میں حرف بحرف عمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی صدیوں گزرنے کے باوجود تاریخ کے اوراق میں اب بھی ارطغرل غازی کا نام زندہ ہے۔ خدا رحمت کند ان عاشقان پاک تینت رہا۔